جو لوگ کربلا جاتے ہیں تو امام مظلوم کا بھی روزہ ہے، جناب عباس کا بھی روزہ ہے، تو چاہیے کہ پہلے جناب عباس کے روزے پر جائیں اور وہاں سے اجازت طلب کر کے پھر امام حسین کے روزے پر جائیں، چونکہ یہ باب ہے ان کا۔ مدینے میں بھی جب تک موجود ہوتے تھے، کوئی شخص بھی امام سے ملنا چاہتا تھا جناب عباس سے جاتا رہتا تھا، چونکہ عباس ان کے ایک محافظ کے حصے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہی بات کربلا میں بھی موجود ہے، جس طرح مدینے میں کسی شخص کو ملنا ہو تو جناب عباس سے جاتے رہتا تھا، کربلا میں بھی زیارت پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے عباس کی زیارت کریں تاکہ ان سے اجازت لے کے امام مظلوم کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ تو جناب عباس ایک انتہائی بہادر انسان، بہت ہی شجاع انسان، غیر معمولی شجاعت ہے ان کی۔ اس شجاعت کا اندازہ اس بات سے کیجیے، بعض مصائب میں رہ جاتی ہیں۔ فرات پر 8,000 دشمنوں کا قبضہ تھا کہ کوئی پہنچنے نہ پائے، لیکن جب جناب عباس پہنچے ہیں تو ان کی ہیبت، ان کی شجاعت کا تصور سب کے دل میں تھا کہ کوئی ان کو روکنے پہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ سب خود بخود پیچھے ہٹ گیا، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، راستہ خود بخود کھل گیا۔ یعنی 8,000 آدمی ایک جناب عباس کی شجاعت کے تصور سے فرات کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور عباس پوری اطمینان کے ساتھ گھوڑے سمیت فرات میں داخل ہو گئے، مشکیزہ میں بھر لیا، چلو میں پانی لے کر دشمن کی طرف اچھال دیا، یہ واضح کرنے کے لیے دیکھو ہاں پانی پر قبضہ ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، آج امتحان کی منزل ہے۔ جہاں باب الحوائج ان کا لقب ہے، باب الحوائج کا لقب ائمہ تحریر میں تو امام مصطفیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، مگر جناب عباس کا لقب بھی ہے باب الحوائج، چونکہ وہاں پر حاجتیں بہت زیادہ پوری ہوتی ہیں۔ اہل عرب میں جناب عباس کی ایسی ہیبت ہے، ایسی ذات کی ان کی ایسا خوف ہے کہ اگر دو آدمی میں جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کا اختتام اس بات پر ہوگا چلو جناب عباس کی قسم کھاؤ، وہ ہر شے کی قسم کھا لے گا، اللہ کی قسم کھا لے گا، رسول کی کھا لے گا، علی کی کھا لے گا، حسین کی کھا لے گا، عباس کی قسم نہیں کھائے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ خاندانی جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے جناب عباس کے روزے پاتے ہیں، چلو جناب عباس کے روزے پہ، ہاں وہاں چلیں گے، ذریع پکڑ کہہ دو، کوئی ڈر کے بارے نہیں کہے گا، اس کو پتہ ہے گھر میں غلط کہوں گا کہ سب پڑ جائے گا مجھے۔ تو جناب عباس کی ایک ہیبت، دنوں پر شجاعت اتنی، 8,000 کا لشکر چھوڑنے گھاٹ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ عباس داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا، لے کر چلے، سامنے سے کوئی ہمت نہیں تھی کہ حملہ کرے، تو اس لیے پشت کی جانب سے ایک بازو قلم کیا، پھر دوسرا بازو بھی دوسرے پشت کے جانب قلم کیا۔ پھر بھی ان کی وفا کا عالم کیا ہے کہ دانتوں سے مشکیزہ پکڑا اور ہاتھ تو کٹ چکے تھے مگر کسی طرح اپنے کو سمیٹا، علم گرنے نہ پائے، اور بڑی تیزی سے چلتے جا رہے تھے، بڑی تیزی سے چلتے جا رہے تھے۔ کوشش یہ تھی کسی طرح مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے، سکینہ پیاسی ہے، بچے پیاسے، یہ پانی پہنچ جائے، مگر ایک ملعون نے مشکیزے پر تیر پھینکا، جس سے تیر مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ عباس کی ہمت جواب دی، اسی پانی کی خاطر تو میں پوری ہمت کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک ملعون نے سر پر اسے گھس لگا، عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین پر گرے۔ امام کا آواز دیا، خاک ادر کا خاک، اے بھائی، بھائی کی مدد کو پہنچی۔ تاریخ میں بات موجود ہے کہ امام مظلوم، امام علی مقام حسین بن علی نے جو آواز سنی، کیا فرمایا؟ الان انکسر ظہری وقلت ہمتی، اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب راہ تدبیر مسدود ہو گئی۔ غور کرنے کی بات ہے، جب انسان کسی جگہ سے گرنے لگتا ہے زمین پر تو ہاتھوں سہارا رہتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کس طریقے سے جناب عباس زمین پر آئے ہوں گے، ہاتھ تو نہیں تھا، سہارا کیسے لیا ہوگا۔ امام علی مقام نے جب یہ آواز سنی تو چلے، مگر گرتے جاتے تھے، سنبھلتے جاتے تھے، بار بار کہتے تھے عباس تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام اس جگہ پہنچے جہاں جناب عباس زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے ہوئے تھے، ہاتھ نہیں تھے، سر پر گرز لگ چکا تھا، خون بہہ رہا تھا۔ امام علی مقام حسین ابن علی زمین پر بیٹھ گئے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا، پیشانی سے صاف خون سب کرنا شروع کیا اور فرمایا عباس میں جانتا ہوں کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، میں بھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں، کوئی تمنا ہو تو بیان کر دو۔ جناب عباس نے کہا مولا بس ایک تمنا ہے، دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں۔ امام نے پوچھا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کہا مولا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، ہاتھ نہیں ہے کہ صاف کر سکوں،
امام علی مقام نے رومال سے جناب عباس کے آنسو کے خون کو صاف کیا. عباس کی آنکھیں کھلی، امام کو دیکھا، مسکرائے اور رونے لگے. امام نے پوچھا عباس مسکرائے کس بات پر، روئے کس بات پر؟ کہنے لگے مولا مسکرایا تو اس بات پر کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت نصیب ہو گئی. یہ میری بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، مگر رویا اس بات پر کہ مولا اس وقت میں جا رہا ہوں تو میرا سر آپ کے زانوں پر ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا جو آپ کو سنبھالے گا؟ کون ہوگا جس کے زانوں پر آپ سر رکھیں گے؟ اے مولا تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے تو ان کا سر علی کے زانوں پر تھا، جب علی دنیا سے گئے تو ان کا سر حسن کے زانوں پر تھا، جب امام حسن دنیا سے گئے تو ان کا سر حسین کے زانوں پر تھا. لیکن اے میرے مولا آپ جب گھوڑے سے گریں گے تو نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس کون ہوگا جو سہارا دے گا؟ عجب نہیں جنت سے روح سید آواز دے رہی ہوگی، ہائے میرا حسین جسے چکی پیس پیس کر پالا تھا، گورے غریبہ میں بے گورو کفن پڑا ہوا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ